آپ جب میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے تو رویت ہلال کمیٹی جو ہے وہ اپنا اجلاس کر چکی ہوگی، اور جو موسٹ ایکسپیکٹڈ ہے وہ یہ کہ عید جو ہے وہ ہفتے کی ہوگی، کیونکہ جمعے کو سعودی عرب میں عید ہے تو ہم ایک دن بعد ان کے سرکل کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال عید کا آپ کو ایڈوانس مبارک کبھی نہیں کہوں گا، کل کہوں گا، میں باسی نہیں ہو جائے نا، میں چاہنا ذرا تازگی جو ہے اور روے۔ دیکھیں سب سے بڑا ایشو تو ویسے اگر دیکھا جائے تو ایمانداری کی بات ہے وہ یہی ہے کہ کیا عمران خان صاحب عید کے اوپر ان کے لیے کچھ آسانیاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ جو حالات لگ رہے ہیں، جو چیزیں بظاہر نظر آ رہی ہیں، وہ تو اسی طرح کی ہیں کہ خان صاحب کے لیے کوئی عید کے اوپر کوئی اتنا بڑا کوئی وہ کچھ ہونے نہیں جا رہا۔ لیکن بہرحال آج کا ویلاگ اس پہ، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ ہے امریکہ اور اسرائیل نے جو پاکستان کے خلاف ایک اعلان جنگ کیا ہے نا، جو میں بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں، پٹ رہے ہیں، میں باقاعدہ پٹ رہے ہیں کہ پائے نا تھی چکر جو نکل آؤ کہ ایران دے اللہ پائے نا ساڈے لوگ ہماری طرف آنا ہے انہوں نے، اور اب وہ چیزیں نظر آنی دیوار پہ لکھی ہوئی نظر آنی شروع ہو گئی ہیں۔ پاکستان کے لیے ایک الارمنگ صورتحال بالکل کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ گئی ہے۔ اللہ پاکستان پہ رحم کرے، آنے والے دنوں میں امریکہ پاکستان یا اسرائیل مل کے کیا کرتے ہیں، یہ میرا آج کا بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے۔ لیکن خان صاحب کے حوالے سے دیکھیں، کپڑے شپڑے تو نہیں پہنچائے گئے خان صاحب کو جو ان کے بہنیں لے کے آئی تھی، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ خان صاحب کو جو ان کی اہلیہ محترمہ ہیں ان کی جانب سے انہوں نے کچھ کپڑے اپنے اہل خانہ کے ذریعے، رپورٹڈلی بتا رہا ہوں، وہ دیے تھے، وہ خان صاحب تک پہنچے۔ لیکن اس عید پہ بہرحال کل بات کروں گا اس پہ، تو میں یہ شام غریبہ میں کل منعقد کروں گا خان صاحب کے حوالے سے عید کے اوپر۔ لیکن سیل وہ جو ہمارے ایک بڑے معروف صحافی ہیں، میں ان کی بہت دل سے عزت کرتا ہوں، متی اللہ صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کہتے ہیں چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، عمران خان کو یہ ہاسپٹل منتقل کریں گے ہی کریں گے۔ مجھے نہیں پتا متی اللہ صاحب کا یہ دعوے کے پیچھے ان کے کیا وجدان ہے، لیکن میرا بھی چونکہ کیلکولیشن یہی ہے کہ اگر انہوں نے یہ نہ کرنا ہوتا تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نہ حکم دیتی، پھر ان کے بورڈ نہ بنتا، پھر ڈاکٹرز نہ جاتے، پھر جا کے چیک اپ نہ کرتے، یا وہ رپورٹ بنائیں گے، وہ کمشنر کو دیں گے، پھر آگے کمشنر کو وہ سفارش کریں گے، یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ کوئی نہ کہنا کسی نے کچھ کہہ دینا سی بھائی جان جی نہ ہوتا۔ لیکن یہ مجھے چیزیں اس جانب لگ رہی ہیں۔ اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ عید کے فوراً بعد اس طرح کا کچھ سین بن جائے، یہ متی اللہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، بہت سارے اور لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان رہائی جو مومنٹ ہے وہ بھی عید کے بعد اس کا آغاز ہوگا۔ اس پہ میں صبح کے ویلاگ میں بات کروں گا کہ اس کی ایک بنے گی کیسے، اس کا میکینزم کیا ہوگا، کون اوپر ہوگا نیچے کیا ہوگا، یہ سارا کچھ ہوگا، اور اسے روکنے کے لیے کیا حربے استعمال ہو رہے ہیں وہ میں آپ صبح کے ویلاگ میں آپ سے بات کروں گا۔ اور ایک چیز مجھے یاد آ گئی، سوری یار، میں روز آپ کو سوچتا ہوں آپ سے بات کروں اور روز بھول جاتا ہوں یار، میرا ایک ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی ہے، میرے نام پہ اتنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، اور وہ اس پہ اللہ سب کو روزی روٹی دے بھائی، مجھے کسی سے نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دے، اور اگر ہمارے نام سے کسی کو مل رہی ہے اللہ اسے اور دے۔ لیکن پین بابے دی جڑی اصل کلفی ہے نا، وہ اسار رانا آفیشیل کے نام پہ جو ٹک ٹاک ہے اس میں ہے، اسارن اسپیشل کے نام پہ، یہ نیچے آ رہا ہے، آپ اسے دیکھیے گا، اور آپ سے درخواست ہے کہ اسے ضرور فالو کریں، مہربانی آپ کی۔ بابے دی اصل کلفی اتو وک دی ہے۔ اچھا جی، بہرحال اب آ جائیں اصل چیز کی طرف۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کی جو ایک رپورٹ آئی ہے، امریکہ کے ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس، انہوں نے ایک رپورٹ دی ہے، ان کا نام ہے تلسی گیبرڈ۔ اچھا، ان کا کہنا یہ ہے، ابھی اسرائیل کی بھی میں بات کرتا ہوں، ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستانی میزائلوں کو امریکہ کے لیے انہوں نے خطرہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی امریکہ کے کٹر حریفوں روس، چین، شمالی کوریا، ایران کی صف میں پاکستان بھی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان ایسے بین الاعظمی بیلسٹک میزائل تیار کر سکتا ہے جو براہ راست امریکی سرزمین تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب آپ ذرا سمجھیں ایف آئی آر کیا کٹ رہی ہے پاکستان کے خلاف۔
اس باریک واردات کو سمجھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس کی جانب سے جاری کردہ سالانہ خطروں کی جائزہ رپورٹ 2026 میں پاکستان کے میزائل پروگرام، عسکری حکمت عملی اور علاقائی پالیسیوں کو امریکی قومی سلامتی کے لیے ایک ممکنہ خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ FIR یہ ایک بنیاد بنائی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں پاکستان کو انہوں نے کہا جی ان ممالک میں شامل کیا جنہیں واشنگٹن اپنے لیے بڑے اسٹریٹجک حریف سمجھتی ہے۔ رپورٹ میں کہتے ہیں کہ پاکستان ایٹمی ہتھیاروں، خودکش ڈرونز اور پراکسی جنگی حکمت عملی کے ذریعے ایران کے لیے ممکنہ خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ پاکستان اس وقت امریکہ کو چلو جی آگے چھڈو۔ پھر رپورٹ کہتے ہیں کہ رپورٹ میں جنوبی ایشیا کو امریکہ کے لیے ایک حساس اور مسلسل سیکیورٹی چیلنج قرار دیا گیا۔ کہتے ہیں اس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کو خاص طور پر خطرناک قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان ایٹمی تصادم کا خطرہ بھی موجود ہے۔ گل سمجھو ذرا، ایک ایٹمی تصادم کا خطرہ موجود ہے، یعنی کہ ہمارے پاس جو ایٹم بم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے کسی ٹائم بھی کوئی ایسا حادثہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے جس سے جناب علی کیا کہتے ہیں ایٹم بم چل پڑے۔ اور اب وہ ایٹم بم نہیں رہے، کوئی چولی پٹاخے نہیں گئے کہیں کر کے سوٹتا۔ بھائی جان ہیروشیما ناگاساکی کو بھول جائیں، ایٹم بم دنیا کے کسی کونے میں بھی چلا پوری دنیا متاثر ہوگی۔ کئی سال کلائمیٹ چینج ہو جائے گا، کئی سال جو ہے نا وہ بچوں کی پیدائش کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے۔ ایڈا خیر میں ڈائریکٹر تھے، سائنسدان تھے نہیں گا، حالانکہ میں نے میٹرک سائنس کے ساتھ ہی کیا تھا، لیکن چلیں کوئی نہیں۔ اب دیکھیں ایک باریک بات سمجھیں، آپ کو یاد ہوگا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جب ذرا تھوڑی کانفلکٹ بڑی تھی تو ہمارے جو دانشور ہیں، بڑے دانشور، انہوں نے امریکہ انڈیا کو ڈرانے کے لیے ایک دیا کہ جی ہم نے ایٹم بم چولی پٹاخے کے لیے چلانے، شادی پہ چلانے کے نہیں، ہم سیدھا کر لیے ہم نے۔ تو کہتے ہیں اس دن کنڈولیزا رائس کی کتاب میں کہ جی ہم سوئے نہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا بنے گا۔ اب سمجھے کہ ہم نے ایک خوف ان کو جو منتقل کیا کہ جناب علی ہمارا ایٹم بم ہم چلا سکتے ہیں، وہ انہوں نے اس خوف کو کس طرح لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا اب اسرائیل کے جو سفیر ہیں اس نے انڈیا میں کل گفتگو کی، اور گفتگو کرتے ہوئے اس نے کہا کہ جی دو جنونی ملک، ایک ایران اور ایک پاکستان جو ہیں، یہ دو ہیں، ایک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں اور ایک بنا رہا تھا، اب ہم نے ایک کو تو تباہ کر دیا، اب یہ دونوں چیزوں کو ملا لیں آپ۔ تو گل کی بن دی، گل ذرا سمجھو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا بھائی جان میرا کام تھا آپ کو ایک جانب اشارہ کرانا کہ پاکستان کے حوالے سے ایک FIR امریکہ کاٹ چکا ہے۔ یہ ایران کی جنگ کے بعد ان کا رخ پاکستان کی طرف ہونا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ایک کر کے، جب انہوں نے لبنان کو تباہ کیا تھا، جب انہوں نے شام کو تباہ کیا تھا، جب عراق کو تباہ کیا تھا، جب لیبیا کو تباہ کیا تھا، جب مصر کو تباہ کیا تھا، جب انہوں نے شام کو تباہ کیا تھا، جب افغانستان کو تباہ کیا تھا، تو ہم کہتے تھے کہ ایران پہنچے گے۔ آج وہ ایران پہنچ گئے۔ ہم کہتے تھے ایران پہنچیں گے پھر ٹھکانہ پاکستان ہوگا۔ یہ FIR آپ کے سامنے آ گئی۔ میں نے کوئی آج پولیٹیکل اتنی گفتگو نہیں کی، خان صاحب کے حوالے سے آپ سے میں نے گفتگو کی کہ جی عید کے اوپر ان کو کپڑے شپڑے تو نہیں پہنچائے گا، لیکن ان کی اہلیہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خان صاحب کو جو ہے کپڑے پہنچائے ہیں۔ اچھا ویسے تو جو کیا کہتے ہیں صورتحال ہے خلیج کے اندر، وہ امریکہ کے گلے پڑ چکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے وہ پاکستان کی طرف رخ نہ کرے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ہم نے ایک تاثر بنایا نا کہ امریکہ جنگ ہار گیا ہے، امریکہ یوں ہو گیا ہے، بھائی سب سے زیادہ نقصان اس وقت ہوا ہے ایران کا۔ ان کا انفراسٹرکچر بڑی مشکل سے تیار ہوا تھا، وہ پھر تباہ ہو گیا ہے۔ ان کی جو تنصیبات ہیں وہ تباہ ہو گئی، ان کی گیس پائپ لائن کے اوپر حملہ ہوا ہے وہ تباہ ہو گئی ہے۔ ایران کا جو ڈینٹ انہوں نے وہ ڈالنا تھا وہ تو ڈال دیا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آج ملاقات کی فیلڈ مارشل صاحب نے اہل تشیع علماء سے، اور اہل تشیع علماء سے انہوں نے تفصیلی گفتگو کی، اور اس میں انہوں نے ایران اور پاکستان کے تعلقات پہ گفتگو کی۔ پھر انہوں نے ان علماء سے درخواست کی کہ بھائی جان ذرا حالات تھوڑے خراب ہیں، تو آپ بھی ذرا
مذہبی منافرت نہ پھیلائیں، اس پہ احتیاط کریں. اور جناب علی اس وقت بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر ایران اور سعودی عرب کا اور اس طرح کا وہ کریں، ہمیں احتیاط رکھنی چاہیے. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ شاید ہمارے ہاں پاکستان میں چونکہ سچ بولنے کی اتنی رواج نہیں ہے، تو ہم بہت منافقت سے چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بڑی منافقت سے اپنی پوری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو میں کہنے دیجیے گا، میں نے تو آج اپنے پروگرام میں بھی پبلک کے کہا کہ آپ نے کبھی سوچا کہ پاکستان کے تباہی کے اندر جتنا بڑا کردار سعودی عرب اور ایران کا ہے نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے درمیان تو کوئی شیعہ سنی کا ایک وقت تک تھا ہی نہیں. میں لاہور کا رہنے والا ہوں. بھاٹی کے اندر تعزیہ نکلتا تھا سنیوں کا، جب یہ کیا کہتے ہیں زلجنا نکلتا تھا تو سنی وہاں پہ سبیلے لگا کے بیٹھے ہوتے تھے. پھر کیا ہوا؟ پھر ضیاء الحق کے دور میں شیعہ سنی کے درمیان ایک تفریق پیدا کی گئی. سعودی عرب نے پیسہ بھیجا ٹکا کے مدرسوں کو، کتابوں کے اوپر، علماء کی تربیت کے اوپر. خلیج کی ریاستوں نے، ادھر سے ایران نے جو ہے اپنے علماء کے اوپر پیسے لگائے، اور پاکستان ایک پراکسی جنگ کا حصہ بن گیا. سعودی عرب کے مذہبی نظریات اور ایران کے مذہبی نظریات کا ٹکراؤ پاکستان میں ہوا. پھر پاکستان میں ملیٹنٹ تنظیمیں بنی، سنیوں کی تنظیمیں بنی ملیٹنٹ، شیعوں کی تنظیمیں بنی ملیٹنٹ، اور قتل و غارت ہوا. شیعوں کے بڑے بڑے بندے مارے گئے، اور پیچھے ضیاء الحق مائنڈ سیٹ کام کر رہا تھا جو یہ چاہتا تھا کہ اس کے اقتدار کو دوام ملے، اور وہ پاکستان کو تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزارتا چلا گیا. کراچی میں اس نے کمزور کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو MQM بنائی، وہاں پہ مصنوعی ہنگامے کرائے. وہ لڑکی بشرا تھی کہ کیا اس کے ٹریفک حادثے میں انتقال کے بعد وہاں پہ ہنگامے پھوٹ پڑے، اور پھر ضیاء الحق نے وہاں پہ اپنا بیج جو ہے وہ بونا شروع کیا. لیکن پاکستان میں علماء نے، اور آج بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ یہ احتشام الہی اور کیا نام ہے، یہ سارے لوگ، یا اور اس طرح کے، میں ان کے مدرسوں کو کہاں سے خیرات آتی ہے؟ بہت سارے اہل تشیع کے جو وہ ہیں ان کو کہاں سے آتی ہے؟ ہمارے علماء نے، مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ منبر سے کوشش کی کہ مذہبی منافرت پھیلے محبت کی جگہ پہ. گل پتہ نہیں کتنے چلی گئی، مینوں گلاں کرنی چاہیے نے کہ نہیں، مینوں لوگ کہندے نے کہ تو پتہ نہیں کی کہہ جانا ہے تے تینوں نہیں کہنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ باتیں تو حقیقت ہے، اور ان سے کوئی دنیا کی طاقت انکار کر نہیں سکتی. بھائی بہنوں جو آپ سے کہیں، ایک دکھ والی خبر اس لیے کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا. عمران خان صاحب پہ جو توشہ خانہ کا الزام لگایا تھا جن صحافی نے، ان کا نام تھا رانا ابرار. ہر طرح کا رانا ہوتا بھائی جان، کلا رانا میں ہی تو نہیں نہ ہے. رانا ثناء اللہ بھی ہے، شمائلہ رانا بھی ہیں، جنہوں نے کہا جی ہم 100 روپے پیٹرول بڑھا دیں تو تسی کی کر لو گے. ایک اسار رانا بھی ہے. یہ رانا ابرار صاحب تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے عمران خان کے اوپر توشہ خانہ کا الزام لگایا تھا اور درخواست دی تھی، اور وہ اس کے بعد توشہ خانہ کا کام شروع ہوا تھا. ان کا انتقال ہو گیا. میں تو ان کے لیے دعا گو ہوں. انتقال کے وقت ان کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، ہاسپٹلائز تھے، وہاں پہ ان کا علاج ہو رہا تھا. بڑی ایک تکلیف سے کہ آخری دن گزارے. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان کرے. دشمن میرے تو خیر دشمن بھی نہیں تھے. میں پنجابی کا محاورہ میں نے سنا دیا، محاورتاً سنا دیا، لیکن ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب ان کا معاملہ اللہ کے حضور پیش ہو گیا ہے. وہاں پہ نہ کوئی نیب ہے، نہ وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ ہے، نہ وہاں پہ کوئی کیا کہتے ہیں ڈوگر صاحب ہیں. وہاں پہ تو اللہ ہے جو جس نے